آج کی حکایت کافی جانی پہچانی ہے اور یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں انگریزی میں پڑھی ہے۔ تو حکایت نمبر 7 فارسی آپشنل میں کہتے ہیں شیخ سعدی: پادشاہی با غلام اجمی در کشتی نشست۔ ایک بادشاہ ایرانی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، غلام نے پہلے کبھی دریا نہیں دیکھا، بود تھا وہ محنت کشتی نیا زمودہ، اور اسے کشتی کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا۔ گرے آزاری در نہاد، اس نے درمیان میں جا کے رونا دھونا شروع کر دیا۔ و لرزہ در اندامش افتاد، اور اس پر کپی طاری ہو گئی۔ چندان کے ملاطفت کردن، جتنا اسے آرام سے چپ کرواتے چندان کے ملاطفت کردند جتنا وہ اسے خاموش کرواتے، نرمی اس سے کرتے آرام نہ گرفت، اس کو کوئی بھی آرام نہ آتا۔ ملک را عیش از او منغص شد، بادشاہ کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، اس کے آرام میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ و چارہ ندانستند، انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ حکیمی در آن کشتی بود، ایک عقل مند دانا آدمی بھی اس کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، اس نے بادشاہ سے کہا: اگر فرمان دہی من، اگر آپ مجھے حکم دیں، من او را بطریقی خاموش گردانم، میں اس کو کسی طریقے سے خاموش کروا دیتا ہوں۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا: غایت لطف و کرم باشد، بڑی مہربانی ہوگی۔ بفرمود، اس نے حکم دیا، غلام را بدریا انداختن، اور اس طرح انہوں نے غلام کو دریا میں ڈال دیا۔ باری چند غوطہ بخورد، چند غوطے کھانے کے بعد پس مویش بگرفتن، انہوں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا۔ وسوئے کشتی آوردند، اور وہ اس کو کشتی کی طرف لے آئے۔ بدو دست در سکان کشتی آویخت، اس طرح وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ چون بر آمد، جیسے ہی وہ باہر آیا، بگوشہ ای بنشست، کشتی کے ایک کنارے میں جا کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ قرار گرفت، اور اس طرح اس کو آرام بھی آ گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ در این چه حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی۔ گفت، اس دانا نے کہا: از اول محنت غرقہ شدن نہ چشیدہ، پہلے اس نے جو ہے وہ غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں چکھا تھا۔ وہ قدر سلامتی کشتی نہ میدانست، اور اس کو پہلے کشتی کی سلامتی کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ہم چنین قدر عافیت کسی داند، اس طرح عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ بمصیبتی گرفتار آیت، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ آگے شعر سے اب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں سعدی: این سے ترا نانے جوین خوش نہ ماند، اے پیٹ بھرے، تیرے نزدیک جو کی روٹی جو ہے وہ تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ مشوق مانست آن کے، میرا محبوب وہ ہے، بنزدیک تو زشت است، یعنی کہ جو تیرے نزدیک برا ہے، میرا معشوق ہے، محبوب ہے۔ حورانے بہشتی را دوزخ بود آراف، اگر آپ بہشت کی حوروں سے پوچھو گے تو آراف ہی ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ آراف کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ آراف میں وہ رہیں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔ از دوزخیان پرس کی آراف بہشت است، لیکن اگر آپ دوزخیوں سے پوچھیں گے تو ان کے لیے آراف ہی بہشت ہے۔ فرق است میان آن کے یارش در بر، یعنی کہ فرق ہے اس بندے میں کہ جس کا دوست یارش، جس کا دوست در بر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، با آن کے دور چشم انتظارش بر در، اور اس میں جس کی آنکھیں اپنے محبوب کے لیے در بر دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی عزیز طلبہ حکایت۔ تو اس میں بتایا یہی گیا ہے کہ تھیم اس کا یہی ہے کہ تکلیف کا جو بندہ تکالیف سے گزرا ہو اسی کو عافیت کی قدر ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، لیکن جس نے سب کچھ دیکھا ہو
تکالیف برداشت ہوں اسے ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تھی حکایت 7 نمبر 8 حکایت کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔